السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور پاک احسان سے اس کے کلام پاک کے سامنے کلام پاک کے مہینے میں بیٹھے ہیں، اور یہ اس کی رحمتوں کی بارشیں ہیں جو جتنا اس میں خود کو بھگونا چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن پاک کے اندر طرح طرح کی مثالیں اور حکایات ذکر کی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کو سن کر ایسے ہی گزر نہ جایا کرو، اس میں غور کر لیا کرو، فکر کر لیا کرو، وہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ اور کہا کہ ایک جگہ پہ آیات کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے سخت دل ہیں جیسے پتھر، اور پھر کہا نہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جن میں سے پانی نکل رہا ہے، بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو اس کے اندر سے چشمہ نکل آتا ہے، اور کچھ پتھر تو اتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ وہ گر ہی جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ اور کہا کہ انسان کا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ وہ سنتا ہے اور گزر جاتا ہے، وہ سنتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ کلام پاک کے آگے ہم بیٹھیں کہ ہمارا یہ حساب نہ ہو کہ ہم سن کے پڑھ کے گزر جائیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو غور و فکر کرنے والے ہوں قرآن پاک کے اندر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی مخلوقات میں ایک گھڑی کے لیے بھی غور و فکر کر لے، ایک ساعت کے لیے، ایک لمحے کے لیے، تو یہ 70 سال کی عبادتوں سے بھی زیادہ درجے والا کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے اپنی آیات میں، اپنی نشانیوں میں۔ سورہ یاسین ہے، اور ایمان کی تازگی کے لیے اللہ اہل جنت کا حال سنا رہے تھے، اور سب سے بڑی بشارت بتا دی کہ اللہ انہیں سلام کہیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ قرآن پاک کا دستور ہے، جہاں کہیں مومنین کو بشارتیں دی جاتی ہیں وہاں نافرمانوں کے لیے وعید بھی ذکر کی جاتی ہے، اور جہاں نافرمانوں کو وعید سنائی جاتی ہے اس کے بعد فرمانبرداروں کو خوشخبری ضرور دی جاتی ہے۔ تو مومنین کے درجوں کے بعد دوبارہ مجرمین کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوٹ رہے ہیں۔ سورہ یاسین ہے، پارہ نمبر 23، آیت نمبر 59۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وامتازوا اليوم اور الگ ہو جاؤ آج کے دن أيها المجرمون اے گنہگارو ألم أعهد إليكم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لے رکھا تھا یا بنی آدم اے ابن آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لے رکھا تھا اے ابن آدم کیا وعدہ اللہ تعبد الشیطان کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وان اعبدونی اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا رستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ اور وہ بہکا کر لے گیا تم میں سے جِبِلًّا كَثِيرًا بہت سی مخلوق کو أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ پھر اس کے بعد بھی کیا تمہیں عقل نہ آئی هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یہ وہ دوزخ ہے كُنْتُمْ تُوعَدُونَ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اصلوها اليوم داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن بما كنتم تکفرون اپنے کفر کی وجہ سے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بہت بڑا مضمون ہے اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اليوم نختم على أفواههم آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر وتكلمنا أيديهم اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ وتشهد أرجلهم اور بتائیں گے ان کے پاؤں بما كانوا يكسبون جو وہ کماتے تھے جو اعمال وہ کرتے تھے ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں لطمسنا على اعينهم تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں فاستبقوا الصراط پھر وہ دوڑے راستے کی طرف فأنا يبصرون پھر کہاں ان کو راستہ نظر آئے ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں لمسخناهم ہم مسخ کر دیں ان کی صورتیں علی مکانتہم اپنی جگہوں پر ہی فما استطاعوا مضیا تو پھر وہ نہ یہاں سے چلنے کی طاقت رکھیں ولا یرجعون اور نہ ہی یہاں سے لوٹ سکیں واپس ومن نعمرہ اور جس کو ہم عمر زیادہ دے دیں بوڑھا کر دیں ننکسہ فی الخلق اس کو ہم لوٹا دیتے ہیں پیدائش میں افلا یعقلون کیا ان کو سمجھ نہیں ہے قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ جنتی جنت میں اپنے راحت اور آرام میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے اور جب جنتیوں اور جہنمیوں کی قطاریں لگیں گی مخلوقات ساری اکٹھی ہوگی حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے اچھے برے آواز لگے گی اور قرآن پاک میں یہ حشر کے میدان کا منظر بیان کیا یہ لوگ کیسے کھڑے ہوں گے کأنہم جراد منتشر جیسے ٹیڈیوں کے دل ہوتے ہیں ٹیڈیوں کے دل جیسے ٹیڈیوں کے بہت سے گروہ ہوں آپس میں گڈمڈ ایک دوسرے کے اوپر لیکن آواز لگے گی پکارنے والا پکارے گا گنہگارو علیحدہ ہو جاؤ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ جب کہا جائے کہ کس نے چوری کی تو سارے کہتے ہیں میں تو چور نہیں ہوں کوئی کہے کہ غلطی کس نے کی تو سارے کہتے ہیں ہم میں سے تو کسی نے غلطی نہیں کی بے وقوف کون ہے تو سارے کہتے ہیں ہم تو ایک دوسرے سے زیادہ عقل مند ہیں قیامت کی آواز لگے گی پکارنے والا پکارے گا گنہگارو آج علیحدہ ہو جاؤ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون مجرم کہاں ہیں آج علیحدہ ہو جائیں سب کے سب قطاروں میں الگ ہو جائیں گے کوئی چھپ نہیں سکے گا کوئی چھپ نہیں سکے گا جیسے دنیا میں بھی ہم کتنے نیک ہیں یا کتنے بد ہیں اللہ سے نہیں چھپ سکتے وہاں بھی سب قطار در قطار ہو جائیں گے گنہگار الگ نیک لوگ الگ نیک میں سے عام مومنین الگ صلحاء الگ متقین الگ مقبول بندے الگ سب کے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب ان انسانوں کے جوڑے بنا دیے جائیں یعنی ہر قسم کے لوگ الگ الگ جگہوں پر جمع ہو جائیں اب یہ آواز لگے گی سب اپنی اپنی جگہوں پہ ہو جائیں گے
اس دن اللہ ہمیں اس قطار میں نہ کرے جس کے لیے اللہ نے مجرمین کا اعلان کیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا، سخت بات یہ ہے، اللہ ہمیں اس دن مجرمین کے قطار سے بچا لے، مجرمین کی پکار سے اللہ ہمیں اس دن بچا لے۔ جیسے دنیا میں وہ اللہ ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں ویسے حشر میں بھی رکھ لے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آج اللہ سے تم گلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں نے ابن آدم یہ تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی عبادت نہ کرنا۔ اب عبادت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی چیز کو خدا کے سوا، اللہ کے سوا، وہ جس کسی کو بھی اپنا رب مان رہا ہے تو وہ شیطان کو تو رب نہیں مان رہا۔ کوئی سورج کو مان رہا ہے، کوئی چاند کو مان رہا ہے، کوئی ستاروں کو، کوئی بتوں کو، کوئی درختوں کو، کوئی جانوروں کو۔ تو یہاں پر شیطان کی عبادت اس لیے کہا گیا کہ یہ کروانا شیطان کی طرف سے تھا، تو گویا اس چیز کی عبادت کرنا شیطان کی ہی عبادت ہو گئی، اس لیے اس کو یہ کہا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکلوا دیا، تم اسی کے بہکاوے میں آ گئے، اسی کی چیزوں کو خوبصورت کر کے دیکھتے رہے، اللہ کے احکامات توڑتے رہے، شیطان کی مانتے رہے، آج اسی کے قطار میں جاؤ گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں مجھے شیطان سے اور اس کے ماننے والوں سے جہنم کو بھرنا ہے، لہذا اس کو شیطان کی عبادت کہا گیا۔